آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ جس وقت آپ نماز پڑھیں جمعۃ المبارک کی، تو جو اجتماعی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی، تو اس کے اندر ان سب کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو صحت عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جمعۃ المبارک کا، وہ ہے توبہ کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، پچھلا جو گزشتہ جمعۃ المبارک تھا اس کے اندر میں نے ایک گفتگو کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ آپ لوگ اپنے نفس کے اوپر ترس کھائیں، تو یوں سمجھیں کہ اسی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں اور اسی گفتگو کی میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، دیگر نیک کام بھی ہم کرتے ہیں، لیکن دل کی سختی نہیں جاتی، کوئی خاص فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، چہرے کے اوپر نور نہیں آتا، تقوی طہارت کا جو زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ اثر ہمیں زندگی کے اندر نظر نہیں آتا۔ تو دوستو، وہ تقوی، وہ طہارت جس کا اثر آپ کو زندگی کے اندر نظر نہیں آتا، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر غور کریں تو یہ گناہوں کی نوعست ہے۔ یعنی نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں، لیکن غیبت کو نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتے، سود کھانا نہیں چھوڑتے، بہنوں بیٹیوں کا حق دبانا نہیں چھوڑتے، اور برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، گناہ ہیں۔ تو ان گناہوں کی یاد رکھے نوعست ہوتی ہے، ان گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر عبادت کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی اور عبادت کے اندر خیر و برکت نظر نہیں آتی، دل کی سختی نہیں جاتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی لذت میسر آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے جو ہم مناجات کرتے ہیں اس مناجات کا اثر ہمیں زندگی کے اندر نظر آئے، تو توبہ کو اپنے اوپر لازم کریں، توبہ کریں۔ گناہوں کے اوپر اصرار جو ہے نا، یہ عبادت کی لذت کو، چاشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو معلوم ہوتے ہیں وہ گناہ سمجھ کے ہی گناہ کر رہا ہوتا ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں تو بہت سارے ایسے صغیرہ کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ آپ ان کو اپنی ایک زندگی کی روٹین سمجھ کے ادا کرتے ہیں، زندگی کا جو معمول ہوتا ہے وہ آپ سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہ کیا چیزیں؟ کتاب الزواجر، کتاب الکبائر کا مطالعہ میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کو کرنا چاہیے، اس کے گھر کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے، کتاب الزواجر بھی ہونی چاہیے اور کتاب الکبائر بھی ہونی چاہیے۔ ان کا آپ مطالعہ کریں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سورۃ التحریم ہے، اور آیت نمبر ہے 8، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ خدا کی بارگاہ کے اندر توبہ بھی کرو، اور ایسی توبہ جو توبہ نصوح کہلاتی ہے، وہ توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری توبہ پھر جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، توبہ کرو گے، توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہاری برائیوں کو ختم کر دیں گے۔ گناہوں کا بوجھ جو تمہاری گردن کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کے بوجھ کو ختم کر دیں گے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ بس چلو آگے جو آیت کریمہ کا ایسا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو، والذین آمنوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانے والوں کو، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائنے طرف،
यकूलून रब्बना अतमिम लना नूरना, कहेंगे पाक परवरदिगार, अर्ज़ करेंगे पाक परवरदिगार, अतमिम लना नूरना, हमारे लिए हमारे नूर को पूरा फरमा दे, वग़फिर लना, और अल्लाह ताला हमें बख्श दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है, बेशक तू हर चीज़ के ऊपर कादिर है। तो ये कुफारों की रुसवाई का दिन होगा, लेकिन जो ईमान वाले होंगे, अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा रुजू करने वाले होंगे, उनको अल्लाह ताला वहाँ भी नूर अता फरमाएगा, उस नूर की रोशनी के अंदर चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात आप याद रखें कि तौबा और तौबा नसूख क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आप ये बात याद रखें, तौबा तुम नसूख किसको कहते हैं। तो याद रखें, तौबा तुम नसूख वो तौबा होती है जिसको तौबा सादिका कहा जाता है, सच्ची तौबा जिसको कहा जाता है। और ये तौबा ऐसी होती है कि जिसका असर आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़र भी आता है। यानी बंदा देखें तौबा कर लेता है ना, फिर उस तौबा का असर ज़िंदगी के अंदर नज़र भी आता है। यानी देखें ना, ज़बान से तो बंदा दिन में 200 दफ़ा 1000 दफ़ा भी कहते हैं मेरी तौबा है, मेरी तौबा है, मेरी तौबा है, लेकिन वो तौबा तौबा नहीं होती। तौबा तौबा तुम नसूख तब बनती है जब उसका असर भी आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़र आए। जिन गुनाहों से आपने तौबा की है, जो गुनाह सरज़द हुए हैं, उनको आप छोड़ दें, फिर आपकी ज़िंदगी इताअत की तरफ आ जाए, आपकी ज़िंदगी के अंदर इताअत का नूर आ जाए। जो चीज़ें पहले हो चुकी थी, जिनसे आप तौबा कर चुके हैं, उनकी तरफ बिल्कुल पलट कर भी ना जाएं, उनकी तरफ देखें भी नहीं, उनका ख्याल भी दिल के अंदर ना आए, उनसे बिल्कुल मुकम्मल कुल्लियतन आप कट जाएं। ऐसी तौबा को तौबतुन नसूख कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दूसरे साथी से फरमाया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि आपने अपने एक दूसरे साथी से फरमाया, उन्होंने आपसे पूछा है या खुद आपने उनसे फरमाया या आपने उनसे पूछा है तौबतुन नसूख के मुतल्लिक़ कि तौबतुन नसूख क्या है। तो फरमाते हैं तौबतुन नसूख वो है कि तौबा के बाद फिर आदमी गुनाह की तरफ बिल्कुल न लौटे। तौबतुन नसूख वो तौबा है कि जिसके बाद आदमी फिर गुनाह की तरफ बिल्कुल न लौटे, ऐसे कि जैसे दूध थनों से बाहर आ जाता है फिर वापस थनों की तरफ रुजू नहीं करता। दूध जिस वक्त आप धो लेते हैं, घर के अंदर आपने गाय रखी हुई है, जिस वक्त आप दूध धो लेते हैं तो दूध जिस तरह वापस थनों के अंदर वापस नहीं जाता, बिल्कुल इसी तरह वो बंदा वापस गुनाहों की तरफ पलट के नहीं जाता। यानी जिस तरह दूध का वापस थनों के अंदर जाना मुहाल है, बिल्कुल इसी तरह उस इंसान का गुनाहों की तरफ जाना मुहाल हो जाए। ऐसी तौबा जो बंदे करते हैं, ऐसी तौबा को तौबतुन नसूख कहते हैं। अब ये बात आप समझ गए कि तौबतुन नसूख किसको कहते हैं, तौबा की क्या तारीफ़ है, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस आपसे क्या चाहते हैं। अब दोस्तों चंद खास बातें आपने ज़हन के अंदर रखनी है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि इबादत के अंदर लिज़्ज़त आपको इसी वजह से हासिल नहीं होती कि हम गुनाहों के ऊपर इसरार करने वाले हैं, गुनाहों से हम बचते नहीं हैं। गुनाह भी साथ साथ जारी होते हैं और नमाज रोज़ा भी साथ साथ होता है। तो जब तक आप गुनाहों को छोड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक आपको इबादत के अंदर लिज़्ज़त हासिल नहीं होगी। किसी शख्स का एक कौल इमाम गज़ाली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा है, उसने कहा कि जब तुझे रातों के क़याम और दिन के रोज़ों के ऊपर क़ुव्वत हासिल नहीं, यानी ये मोमिन की शान है, मोमिन की ये सिफ़ात में से हैं कि मोमिन की शान है ये कि मोमिन क्या करता है, दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है। तो उसने कहा कि तुझे ये क़ुव्वत हासिल नहीं है, न दिन को तू रोज़ा रखता है, न रात को तू अल्लाह ताला की इबादत करता है, तो जान ले कि तू बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ है। जिस तरह बेड़ियों के अंदर इंसान जकड़ा जाता है, तू उस तरह बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ है। तेरे पाँव के अंदर जंजीरें हैं, तेरे गर्दन के अंदर तोक है, बेड़ियों के अंदर तू जकड़ा हुआ शख्स है। और वो बेड़ियां क्या हैं, याद रखें, वो बेड़ियां कोई अजीब चीज़ नहीं है, वो बेड़ियां गुनाह हैं। गुनाह वो बेड़ियां हैं कि जिन बेड़ियों के अंदर हम जकड़े हुए हैं, इसलिए हमें रात को क़याम की तौफीक नहीं होती, दिन को रोज़े की तौफीक नहीं होती। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको माना बताता हूँ, चूँकि आप लोग मालूम कर चुके हैं, आपको मैं तौबतुन नसूख की तारीफ़ सुना चुका हूँ।
توبہ کا یاد رکھیں لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور یاد رکھیں یہ ایک قلبی کاوش ہے علماء کے نزدیک، دل کی ایک کوشش ہے، دل کی ایک کوشش ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تنزیہ القلب عن الذنب، اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنا توبہ کہلاتا ہے، اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنا توبہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری تعریف فرماتے ہیں کہ انہو ترک اختیار ذنب، اختیار ذنب سبق مثلہ عنہ منزلۃ لا صورۃ تعظیما للہ تعالی وحذرا من سخطہ۔ توبہ کی دوسری تعریف یہ کہ پہلے جو گناہ ہو چکا اس گناہ کو یا اس جیسے گناہ کو آئندہ زندگی کے اندر نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا، یہ توبہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہو ترک اختیار ذنب سبق مثلہ عنہ منزلۃ لا صورۃ تعظیما للہ تعالی وحذرا من سخطہ۔ اور یہ پتہ ہے گناہ، اس جیسا گناہ، اس کی مثل گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا کس لیے؟ لیکن اب بعض لوگ اس طرح برائی چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو کہ وہ اب ان کی گناہوں کے اوپر قدرت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلے آپ ترجمہ سن لیں کہ چھوڑنا گناہوں کو فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے جلال کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی خاطر کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، میں اللہ کی تعظیم کی خاطر گناہ نہیں کروں گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اس لیے گناہ کو چھوڑ دینا۔ ورنہ دیکھیں نا گناہ کے اوپر بندے کو قدرت ہی حاصل نہ ہو، ایک شخص سے اللہ پاک نہ کرے پوری زندگی وہ چوریاں کرتا رہا، پوری زندگی وہ برائی کے اندر مبتلا رہا، اب اس کی عمر ہو گئی ہے 80 سال، اب اس کی عمر ہو گئی ہے 90 سال، تو اب وہ کہے کہ میں نہیں کروں گا، تو یاد رکھیں یہ اس کی توبہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے، اب تو تیرے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ تو اس طرح کر کے کسی شخص کی دیوار پھلانگ کر اس کے گھر کے اندر اتر جا اور جو کچھ مال و اسباب ہے تو لوٹ لے۔ اب تیری طاقت نہیں ہے کہ تو بینک لوٹ سکے، اب تیری طاقت نہیں ہے تو کسی طاقتور کو نیچے گرا کر اس کا مال لوٹ سکے، اب تیری طاقت نہیں ہے کہ تو برائی کے اوپر قدرت حاصل کر سکے، یعنی تیری اب طاقت ہی ختم ہو چکی ہے۔ لہذا یہ توبہ نہیں ہے۔ قدرت ہو گناہ کے اوپر، قدرت ہونے کے باوجود بندہ اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ گناہ کو یا برائی کو چھوڑ دیتے ہیں قانون کی گرفت کی وجہ سے، کہ اس طرح میں گناہ کروں گا، میں برائی کروں گا تو مجھے قانون پکڑے گا، مجھے معاشرے کے برے لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میری بیٹی فلاں شخص فلاں گھر کے اندر ہے، وہاں پر بیائی ہوئی ہے، اس کے سسرال والے میرے متعلق کیا کہیں گے اگر میں اس طرح کے کام کروں گا، تو میرے بیٹے اب جوان ہو گئے، ان بیٹوں کو لوگ تانے دیں گے، فلاں جگہ میری نوکری اگر میں اسی طرح کرتا رہا میری سرکاری نوکری چلی جائے گی، میری جاب چلی جائے گی۔ یعنی اس قسم کی جو باتیں نا، دنیاوی جو نقصانات ہوتے ہیں، دنیاوی جو شرم و حیا ہوتی ہے ایک دوسرے سے، ان کی خاطر بندہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کی یہ شرط یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندہ چھوڑے، آخرت کے ڈر سے چھوڑے، کہ میری آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری پکڑ نہ کرے، میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی خاطر چھوڑ دینا۔ اب جو توبہ کی تعریف آپ نے سنی ہے نا، اس میں کتنی چیزیں؟ نمبر 1 گناہوں سے اجتناب، کہ آئندہ زندگی کے اندر ان گناہوں کو نہیں کروں گا۔ ایسے گناہوں کی توبہ کرنا جس جیسے گناہ پہلے ہو چکے ہوں، جس جیسے گناہ پہلے ہو چکے ہوں، سابقہ گناہ درجہ اور مرتبہ میں اس جیسا ہو، اور سابقہ گناہوں سے اجتناب کرنا یعنی توبہ کرنا، اب گناہوں سے بالکل کلیتاً چھٹی کر لینا، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے۔ یہ توبہ کی شرائط ہیں، ان کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اچھا دوسرا بھی آپ نے فرق یاد رکھنا ہے، ایک ہوتا ہے توبہ کرنا اور ایک ہوتا ہے بچنا۔ مثال کے طور پر ہم سارے پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم نے زندگی کے اندر کبھی کفر نہیں کیا، تو اب ہم کفر سے توبہ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ کفر سے بچنے والے ہیں۔ توبہ کے لیے یاد رکھنا یہ بات ضروری ہے کہ توبہ اس چیز سے کی جاتی ہے جو آپ سے سرزد ہو چکی ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ شراب پیتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے شراب ایک گناہ ہے۔ اگر پوری زندگی اس نے شراب کو دیکھا ہی نہیں ہے، پینا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ شراب سے بچنے والا ہے۔ اور جو بندہ شراب پینے والا ہے اب اس کو ندامت ہو گئی ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا، میں توبہ کرتا ہوں، تو اب وہ شراب کے قریب نہیں جاتا، تو یہ بندہ توبہ کرنے والا ہے۔ لہذا توبہ کرنا اور بچنا، ان دو باتوں کے اندر بھی آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ اور یہ بات بھی توبہ کے مقدمات میں سے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ گناہوں کو آپ نے انتہا درجے کا کبھی تصور کرنا ہے، یہ انتہائی درجے کی قباحت ہے گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے، اپنے نفس کو دیکھیں کہ میرا یہ کمزور سا نفس دنیا کے اندر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسے برداشت کرے گا؟ ان چیزوں کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الندم توبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ندامت بھی توبہ ہے۔ ندامت کیا ہے؟ توبہ ہے، یعنی ندامت ہو جائے بندے کو کہ یار زندگی کے اندر میں یہ کام کرتا رہوں، ندامت ہو جائے۔ اور یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے، یہ بات بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی جب ضمیر گناہوں کے بوجھ تلے دب کے مردہ ہو جاتا ہے، اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ لیکن ایمان کی یاد رکھیں یہ نشانی ہے کہ جس وقت آپ برا کام کریں گے تو آپ کا دل نفرت کرے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کا جو دل ہے وہ آپ کو تنبیہ کرے گا، آپ کا دل خفا ہو جائے گا، آپ کہیں گے یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ اور نیکی کریں گے تو نیکی کر کے آپ کے دل کو تسلی ہوگی، نیکی کر کے آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ تو جب آپ کا قلب نیکی کو نیکی سمجھے، نیکی کے اوپر خوش ہو اور برائی کے اوپر ناراض ہو، تو آپ سمجھ جائیں یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان اندر موجود ہے۔ ورنہ گناہوں کے بوجھ تلے دب کے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے نہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ اچھا اب پتہ ہے کیا ہے، ایک وسوسہ اور دل کے اندر آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن پھر گناہ کی طرف پلٹ کے چلے جاتے ہیں، یعنی توبہ تو ہو جاتی ہے لیکن پھر واپس چلے جاتے ہیں، لہٰذا اب اس توبہ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا اس راستے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک چیز سے توبہ کی ہے، شراب نہیں پئیں گے، 1 مہینہ آپ نے کنٹرول کیا، 2 مہینے 3 مہینے، پھر آپ اس طرح کے اس گناہ کی طرف چلے گئے، پھر آپ نے اس طرح کیا، پھر آپ نے توبہ کی، پھر 6 مہینے آپ نے کنٹرول کیا، 10 مہینے کنٹرول کیا، پھر اس کی طرف چلے گئے۔ اب آخر آپ تھک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار اب اس طرح کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں رکتا ہوں گناہ سے پھر چلا جاتا ہوں، لہذا چھوڑے میں توبہ کرتا ہی نہیں۔ یہ ایک ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور داد علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کشف المحجوب کے اندر ایک شخص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اسی طرح کرتا تھا، توبہ کرتا تھا پھر توڑ دیتا تھا، پھر کرتا تھا توبہ پھر توڑ دیتا تھا، اس طرح کرتے کرتے اس کی زندگی گزر گئی۔ آخر وہ مایوس ہو گیا، کافی عرصہ گزرا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگا کہ پاک پروردگار زندگی میری تیرے سامنے، میں تیری بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہوں، پھر واپس پلٹ پڑتا ہوں، پھر رجوع کرتا ہوں، پھر عرض میں مایوس ہو گیا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے ندا دی گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے اس کو القاء ہوا کہ تو نے جب گناہ کیا ہم نے تجھے مہلت دی، یاد رکھنا، تو نے جب گناہ کیا ہم نے تجھے مہلت دی، تو نے جب توبہ کی ہم نے تیری توبہ قبول کی، جتنی مرتبہ تو نے توبہ کی ہے ہم نے تیری توبہ قبول کی ہے۔ اب بات اس طرح کہ اب بھی تو ہماری طرف اگر واپس آنا چاہے، رجوع کرنا چاہے، ہم تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو یاد رکھیں جو بندہ توبۃ النصوح کر لیتا ہے پھر گناہوں کی طرف پلٹ کے جاتا ہی نہیں ہے، اس کی تو کچھ شان ہی الگ ہے، اس کا تو کچھ مقام ہی الگ ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کی طرف پلٹ جاتا ہوں؟ ہو سکتا ہے اس دفعہ آپ توبہ کریں اور آپ کو موت آ جائے،
یعنی گارنٹی تو زندگی کی کوئی نہیں ہے نا کہ کتنی زندگی باقی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ توبہ کریں پھر آپ گناہ کی طرف نہ جائیں بلکہ اسی درمیان آپ کو موت آ جائے, آپ مر جائیں, دنیا سے ہی چلے جائیں. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ شیطانی وسوسہ اس کو دور کرے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے بندہ عادت کرتے کرتے کنٹرول کرنے کی مشق کرتا ہے آخر بندہ پختہ ہو ہی جاتا ہے. ایک بندہ توبہ کرتے 2 مہینے کنٹرول کر کے پھر گناہ کر لیتا ہے, پھر اس طرح کرتے دوبارہ توبہ کرتے 4 مہینے تک کنٹرول کرتے کرتے پختہ ہو ہی جاتا ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جس وقت آپ توبہ کرتے ہیں نا تو کم از کم سابقہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں نا. یعنی اب آپ دوبارہ گناہوں کی طرف چلے گئے تو نئے سرے سے حساب لکھا جائے گا. کم از کم پرانا حساب تو آپ کا صاف ہو جاتا ہے. پرانے جو آپ کے گناہ تھے, یعنی دیکھیں نا اس توبہ کے اوپر اگر آپ کو استقامت نصیب ہو گئی نا تو یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کو اس کے اوپر آپ کو استقامت نصیب نہیں ہوئی, آپ پھر اس گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں, تو ایک فائدہ توبہ کا ضرور ہوتا ہے کہ پچھلی زندگی تھی 40 سال تھی 35 سال تھی, اس سے آپ نے اس طرح کی ہے توبہ کی ہے, تو اب اس طرح کہ اس توبہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ کا سارا گناہ کم از کم معاف ہو گئے. اب نئے سرے سے وہ پرانے جو گناہ کے صحیفے تھے وہ لپیٹ دیے جاتے ہیں, ختم کر دیے جاتے ہیں, صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آپ یوں سمجھے کہ دریا کے اندر ہم نہا کر باہر نکلے ہیں. اب بالکل صاف ستھرے ہیں. اب نئے چھینٹے پڑیں پھر آگے جا کے توبہ کر لیں, وہ صاف ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے, اس کو بالکل قریب نہ آنے دیں. عزم صمیم کرنا, پکا پختہ ارادہ کرنا, یہ آپ کا کام ہے. اور توبہ کے اوپر استقامت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم کے اوپر ہے. آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے آپ وہ کام کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ توبہ استقامت نصیب نہیں ہوگی, فائدہ کوئی نہیں. آپ کے ذمہ توبہ کرنا. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. آپ کے ذمہ توبہ کرنا ہے, پکا ارادہ کرنا ہے گناہ کو چھوڑنے کا. اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس آپ کو استقامت نصیب فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. اب دوستو یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ گناہوں سے توبہ کرنا, گناہوں سے رجوع کرنا اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ توبہ ہے. اب یاد رکھیں گناہوں کی ہوتی ہیں تقریباً 3 قسمیں. سادہ سی بات آپ یہ یاد رکھ لیں, تقریباً 3 قسمیں. ایک وہ فرائض ہیں جن کے اندر آپ نے کوتاہی کی ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے. دوسرا یاد رکھیں ایسے گناہ ہیں جن کی قضا ممکن نہیں ہے, ان کی قضا نہیں ہو سکتی. اور تیسرے ہیں حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنا. یہ بنیادی طور کے اوپر گناہ کی 3 قسمیں ہیں, یعنی اللہ کے حقوق کو دبانا, بندوں کے حقوق کو دبانا, اور ایسے گناہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں, یعنی ان کا کوئی کسی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا. تو دوستو یاد رکھیں جب آپ توبہ کریں گے نا تو جن چیزوں کی قضا ممکن ہے ان کی آپ قضا کریں گے. مثال کے طور پر نمازیں زندگی کے اندر رہتی رہی ہیں آپ سے, اللہ کا بھیجا ہوا فرض تھا, آپ نے وہ چھوڑا ہے, اب آپ اس سے توبہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں, جو نمازیں زندگی کے اندر قضا ہوئی ہیں, جو روزے زندگی کے اندر قضا ہوئے ہیں, جو کفارے مجھ سے رہ گئے ہیں, میں نے وہ ادا نہیں کیے, ان سے میں اب توبہ کرتا ہوں. تو اس توبہ کی شرط یاد رکھیں کہ جو زندگی کے اندر نمازیں قضا ہوئی ہیں, جو روزے قضا ہوئے ہیں, وہ روزے آپ نے ادا کرنے ہیں, وہ روزوں کی قضا کرنی ہے, وہ نمازیں آپ نے دہرانی ہیں, وہ نمازوں کی قضا آپ نے کرنی ہے. یہ توبہ کی شرط کے اندر شامل ہے. دوسری چیز یاد رکھیں ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ ممکن نہیں ہوتا, ان کا قضا کفارہ کچھ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر شراب آپ نے پی ہے, اللہ پاک نہ کرے. مثال کے طور پر گانے آپ نے گائے ہیں, اللہ پاک نہ کرے. اب دیکھیں نا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, لہٰذا اس کے لیے صرف استغفار ہی کریں گے کہ اللہ جی آئندہ سے نہیں کروں گا. یعنی نماز تو آپ نے قضا کر لی تھی کہ اس کی قضا ممکن تھی, لہٰذا اس کی تو قضا ممکن نہیں ہے. شراب جو پی گئی ہے, گانے جو گائے گئے ہیں, گانے جو سنے گئے ہیں, اس کی تو قضا ممکن نہیں ہے. لہذا اس کے لیے صرف آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں گے. بس اللہ پاک وعدہ ہے تیری ذات سے آندہ سے اس طرح نہیں کروں گا, آپ کی توبہ مکمل ہو گئی. اور تیسرے یاد رکھیں کہ جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہوتے ہیں, بندوں کے حقوق, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو سارے گناہ معاف فرما دے گا الا الدین, دین معاف نہیں کرے گا. محدثین فرماتے ہیں دین سے مراد حقوق العباد ہے, یعنی دین سے مراد صرف قرضہ نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ قرضہ معاف نہیں ہوگا شہید کو, باقی نہیں, دین معاف نہیں ہوگا, یعنی حقوق العباد اس کو بھی معاف نہیں ہے. حج کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات معاف فرما دیتا ہے, بندہ شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات معاف فرما دیتا ہے, لیکن بندوں کے حقوق باقی ہوتے ہیں.
تو اب جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں نا، اس میں آپ نے ایک خاص بات یاد رکھنی ہے کہ بندوں کے بعض حقوق وہ ہیں کہ جن کا تعلق مال سے ہوتا ہے، اور بندوں کے بعض حقوق وہ ہیں جن کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، اور بندوں کے بعض حقوق وہ ہیں کہ ان کا تعلق ان کی عزت سے ہوتا ہے، اور بندوں کے بعض حقوق وہ ہیں کہ جن کا معاملہ دینی معاملات سے ہوتا ہے۔ یعنی دو باتیں آپ سمجھ گئے نا، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور جو باتیں جن کا کفارہ ممکن نہیں ہے، اور حقوق العباد، اور حقوق العباد کس طرح، یہ 4 قسم کے حقوق ہیں جو بندوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے حقوق العباد میں کمی کی ہے مال کے لحاظ سے، یعنی کسی کی رقم تھی اس نے دبا لی ہے، تو اب یاد رکھیں کہ یہ رقم جا کر اس کو واپس کرے، جو دبائی ہوئی رقم ہے 2 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں، جا کر اس کو واپس کرے کہ یہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، تجھ سے میں نے رشوت کھائی تھی، تیری بہن بیٹی کا حق تھا میں نے دبا لیا تھا، انگوٹھے میں نے لگوا لیے تھے، جا میں تجھے واپس کرتا ہوں، یہ توبہ کی شرط کے اندر شامل ہے۔ تو یہ مال آپ کیا کریں گے، جا کر اس کو واپس کریں گے۔ اچھا، دوسرا کسی بندے کی ذات کے متعلق آپ کا حق ہے، یعنی اس بندے کو اللہ پاک نہ کرے کسی نے قتل کر دیا ہے، اب قاتل کو زندگی کے اندر توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، جا کر وارثوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں نے تمہارا فلاں بندہ فلاں علاقے کے اندر زندگی کے اندر قتل کر دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرما قصاص، شریعت کیا، شریعت کہتی ہے قصاص، پھر قصاص کے بعد دیت، دیت کے بعد معافی۔ تو اب بندہ کیا کرے، اس کے سامنے چلا جائے اور کہے کہ میں حاضر ہوں، میری گردن حاضر ہے، مجھے مار دیں قصاص کے اندر۔ یہ توبہ کی شرط یاد رکھیں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں قصاص ممکن نہ ہو، یا وہ معاف کر دیں، دیت ادا کریں، ایک شخص کی اتنی دیت بنتی ہے شریعت نے مقرر کی ہے، یہ دیت ادا کر دیں، پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ معافی دلوا دے۔ وہ بندے ورثاء جو ہوتے ہیں نا، ان کو حق ہوتا ہے معاف کرنے کا، یعنی قصاص لیں یہ بھی ان کا حق ہے، دیت لیں یہ بھی ان کا حق ہے، اور معاف کر دیں یہ بھی ان کا حق ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کے اندر تینوں کا ایک مقام کے اوپر ذکر ہے۔ تو اب ان سے معافی دلوا لیں، تب اس کی توبہ مقبول ہے۔ اور کسی شخص کی عزت اور آبرو کے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے الزام لگایا، یعنی اس کی آپ نے غیبت کی ہے، اس کی آپ نے غیبت کی ہے، کسی شخص کی بہن بیٹی کے ساتھ آپ کی بدعنوانی ہو گئی ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے، اس کو آپ نے خوب ذہن کے اندر پکا بٹھانا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں گا اور اس سے معافی طلب کروں گا کہ میں نے فلاں وقت تیری عزت کے اوپر، تو گھر کے اندر موجود نہیں تھا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، یا پھر اس طرح میں نے فلاں مقام کے اوپر تیری غیبت کی تھی، تیرے متعلق میں نے یہ جملے بولے تھے، تو یاد رکھیں یہ اسی صورت کے اندر آپ اس کے پاس جائیں اور جا کر کہیں جس صورت کے اندر فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یعنی دیکھیں نا، آپ کسی شخص کو جا کر کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں مجھ سے تیرے گھر کے اندر یہ معاملہ ہو گیا تھا، کمی ہو گئی تھی، کوتاہی میں نے گناہ کر لیا تھا، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ بفر جائیں گے، غصے کے اندر آ جائیں گے اور معاملہ فتنے کی طرف چلا جائے گا، میری عزت بھی خراب ہوگی، محلے والوں کی عزت بھی خراب ہوگی، اسی طریقے سے میری بہن بیٹیوں بچوں کی، گھر والوں کی، خاندان والوں کی عزت خراب ہوگی۔ تو یاد رکھیں، پھر آپ اس کو جا کر اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ آپ مبہم طور کے اوپر کہہ دیں کہ یار بات سن، زندگی کے اندر کوئی بھی تیرے حق میں مجھ سے کوتاہی ہوئی نا، مجھے معاف کر دینا، بس۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ کیا، لیکن کس صورت میں، جب فتنے کا اندیشہ ہو، جب آپ سمجھتے ہیں فتنے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے، کوئی فتنہ بپا نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا وہ غصہ نہیں کریں گے، پھر اگر بتا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے پردہ رکھا ہے نا، آپ خود بھی ان کا پردہ رکھیں۔ جو چیز اندھیرے کے اندر، پردے کے اندر انسان سے ہو جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پردہ رکھ دیا ہے، لہٰذا کسی کے سامنے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو یہ بات آپ نے خاص ذہن کے اندر رکھنی۔ بعض لوگ اس طرح پوچھتے رہتے ہیں کہ اب جی یہ ہوا ہے تو جا کر ان کو بتائیں گے تو اس طرح ہوگا، نہیں، یاد رکھیں اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس پردہ رکھیں۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہ بھی ہو تب بھی بہتر یہی کہ نہ کہیں، بس مبہم الفاظ کے اندر کہہ دیں کہ یار تیری زندگی کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے، معاف کر دینا۔ اگر نہ بھی کہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے تنہائی کے اندر معافی مانگے۔ اور چوتھا، بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں دینی معاملات کے اندر، دیکھیں نا، ممبروں کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو بدتی کہہ دیتے ہیں، کسی کو اسلام سے خارج کہہ دیتے ہیں، کسی کو کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، مرتد کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر پوری تحقیق کے بعد جس کو فتویٰ کہتے ہیں، یعنی شرعی حکم بیان کرنا، اگر وہ کوئی اس طرح کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یاد رکھیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ ویسے ہی زیادتی کی ہے جس طرح لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، جوش خطابت کے اندر آ کر اور اپنے مریدوں کو بچانے کی خاطر اور اپنے فالورز کو بچانے کی خاطر اور اپنا نام بلند کرنے کی خاطر دوسروں کے اوپر ویسے ہی لوگ حکم لگاتے رہتے ہیں،
تو اگر آپ نے اس طرح بھی کیا ہے تو آپ اس شخص سے جا کر معافی مانگیں گے کہ میں نے ویسے ہی تجھے فاسق کہہ دیا تھا، ویسے ہی تجھے کافر مرتد بدتی مشرک کہہ دیا تھا، ایسی بات جس طرح آج دیکھتے ہیں نا ممبر رسول کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور فتوے لگاتے رہتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، کسی کو انگوٹھے آپ نے چوم لیا تو بدعت ہے، حضور پاک کی آل کے نام کے اوپر صدقہ کر دیا تو یہ بدعت ہے، حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھ دیا، تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اگر اس طرح زندگی کے اندر دینی حقوق کسی کے متاثر ہوئے تو اس کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے جا کر معافی مانگنی۔ تو ساری میری جو گفتگو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو توبہ ہے، توبہ تو جو چیز ممکن ہے واپس کرنا، جس چیز کی قضا ممکن ہے وہ آپ قضا کریں گے، اور جس چیز کی قضا ممکن نہیں ہے اس چیز کا واپس کرنا ممکن نہیں ہے، اس کی بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ معافی مانگیں گے۔ اور پھر میں کہوں گا آخر کے اندر جو شروع کے اندر جو میں نے بات کہی تھی کہ توبۃ النصوح یہی ہوتی ہے کہ پھر اس کا اثر زندگی کے اندر بھی نظر آنا چاہیے، اس کا اثر زندگی کے اندر بھی نظر آنا چاہیے۔ آخری 2-3 منٹ ہے، میں بات یہاں پر روکتا ہوں کہ پھر اس طرح ٹائم آگے نہ چلا جائے، بس تقریباً 26-27 منٹ کے اوپر گفتگو مکمل کر دیں گے۔ آج حافظ صاحب جو ہیں ان کے وہ صاحبزادے ہیں بیمار ہیں تو وہ ان کو لے کر گئے ہیں